نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، حاضرین محترم، بالخصوص وارث علوم اعلی حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند آبرو اہل سنت حضرت تاج الشریعہ دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس جلیل القدر شخصیت کی یاد میں اسے منعقد کیا گیا ہے، جس کے علم و حکمت کی داستان آج ممبر و محراب سے لے کر ایوان سیاست تک سنائی دیتی ہے۔ دنیا کا گوشہ گوشہ جس کی تعلیمات سے مشکبار ہے اور گنگنانے والے فخر سے گنگنا رہے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رفیقان گرامی حضرات، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ علماء کے بیانات کو اطمینان سے سنیں۔ مجھے ایک خالص علمی گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تشدد کیا ہے، تسلط کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ دو چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کر کے گزر جانا چاہوں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ حضرات، اسلام ہمیں امن و امان اور عدل و انصاف اور اعتدال پر قائم رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اس کے اندر تشدد، جبر، ظلم اور زیادتی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ قرآن میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو حدیں بنائی ہوئی ہیں، جن احکام کو شریعت نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس سے آگے بڑھنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جا اور بیجا تشدد اور تسلط کا کلمہ استعمال کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی جو کرے وہ گویا متشدد ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احکام شرع پر سختی سے عمل کرے وہ متشدد ہے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سنی کہلانے والا ایک طبقہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو متشدد کہتا ہے، ان کو متشددین سے تعبیر کرتا ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ سنی ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ بھی مسلک رضا پر چلنے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت پر کاربند رہنے کا دعویٰ کرنے والا اگر سنیوں کے لیے متشدد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہوگا وہ کسی کالج اور یونیورسٹی یا بڑے ادارے کا فارغ. وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تشدد اور تسلط کا معنی ہی نہیں سمجھا ہے. قرآن پاک کی آیات طیبہ آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں روشنی ملے گی کہ شریعت میں جہاں پر تشدد کا کلمہ بولا گیا ہے کہ یہ تشدد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت پر جو سختی سے عمل کرتا ہے وہ متشدد ہے اور وہ تشدد کر رہا ہے. میں آپ کو مثالوں سے سمجھا کر کے گزر جانا چاہوں گا. شریعت کے کچھ احکام مستحب ہیں، کچھ احکام سنت ہیں، کچھ احکام واجب ہیں، کچھ احکام فرض ہیں. اب اگر کوئی مستحب کو واجب مانے، کوئی واجب کو فرض مانے تو حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہی متشدد ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مکروہ ہے اور اس کو کوئی حرام کہہ رہا ہے، کوئی چیز حرام ہے اس کو وہ کفر کہہ رہا ہے، شرک کہہ رہا ہے، تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وہی متشدد کہلاتا ہے. لوگ وہابیوں کو متشدد کہتے تھے مگر الامان الحفیظ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں پر لوگ تشدد کا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ متشدد ہیں. بتاؤ امام احمد رضا کی تعلیمات میں ایک کوئی محفلہ ایسا دکھا دو کہ اگر کوئی شے مستحب نہیں ہو تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اس کو واجب لکھتے ہوں، اور اگر واجب نہیں ہو تو اس کو فرض لکھتے ہوں. جو چیز جس طریقے سے شریعت نے بیان کی ہے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اسے وہی کہتے ہیں. اگر جلسہ جلوس مستحب ہے تو کوئی مفتی مسلک اعلی حضرت اس کو واجب اور فرض نہیں کہتا ہے، اور اگر قوالی سجدہ کرنا یہ حرام ہے تو کوئی مسلک اعلی حضرت والا اس کو مستحب اور جائز نہیں کہتا ہے. اس کی جو حد ہے علماء اہل سنت اس کی حد کی تعین کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کی تلقین کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے بابا میرے بھائیوں، یہ تشدد ان لوگوں نے اہل سنت کے لیے بولنا شروع کیا جو مذہب کی ایک کھچڑی بنا رہے تھے. جب ندوہ قائم ہوا ہر طبقے اور ہر فرقے کے لوگ اس میں شامل ہوئے. علماء اہل سنت نے اس کا رد کیا. ان متجددین نے علماء اہل سنت کے لیے تشدد کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ سب متشدد ہیں. تو جو لفظ ان صلح کلیوں نے، ندویوں نے مسلک اہل سنت کے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا تھا، آج وہی لفظ سنی کہلانے والے بعض مولوی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ فتاوی رضویہ کی روشنی میں دیکھو کہ تشدد کیا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے ایک سوال کیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ کچھ تعزیہ بنانے والوں نے ایک آدمی سے تعزیہ بنانے کے لیے چندہ مانگا. اس نے کہا ہم تعزیہ داری میں چندہ نہیں دیں گے. گاؤں کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. اب اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا کہ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کا بائیکاٹ کرنا یہ صحیح ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے چندہ نہیں دیا اور گاؤں والوں نے چندہ نہ دینے کی بنیاد پر اس کا بائیکاٹ کیا، یہ تشدد پر ہیں، تشدد کر رہے ہیں. تو تشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے خلاف
جبر کر کے کسی سے کوئی کام منوانا مذہب اہل سنت میں نہ تشدد پایا جاتا ہے اور نہ آج کی طرح سے تلون پایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت ہی سے ایک سوال ہوا کہ دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل لکھی اور فرمایا کہ یہ متشدد ہیں، تشدد یہ برت رہے ہیں کہ جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ یہ سنی کہلانے والے مولوی یہ وہابیوں کو متشدد نہیں کہتے، جبکہ فتاوا رسیدیہ اٹھا کر کے دیکھیے، تقویۃ الایمان اٹھا کر کے دیکھیے، جو چیزیں مستحب تھی ان کو انہوں نے شرک کہا۔ یہی وہ تشدد ہے جس کی بنیاد پر امام احمد رضا نے 100 سال پہلے ان متشددین سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی، پاکستان کا پادری اس میں آیا جی، اور اس نے کہا کہ تکفیر یعنی کسی کو کافر کہنا یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ بعض متشدد مولویوں نے نکالا ہے۔ میرے بھائیوں، آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون رونے کی جگہ ہے۔ جو بہت افطار والے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو صوفیہ کے گروہ میں شامل مانتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی حیرتناک بات کہہ کر کے چلا گیا، لیکن کسی نے اس کا رد نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ، اگر شریعت پر عمل کرنا یہ تشدد ہے، شریعت جو حکم دے اس پر عمل کرنا یہ متشدد کہلانے کے حق میں ہے، تو بتائیے جب منکرین زکات نے زکات سے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر نے صرف ان کی تکفیر ہی نہیں کی بلکہ ان سے جہاد فرمایا، ان سے قتال فرمایا، ان کا خاتمہ کیا۔ بتاؤ کیا سیدنا صدیق اکبر متشددین میں تھے؟ میرے بھائیوں، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ سن لیجئے کہ شریعت میں جس حکم کی جو حد متعین کر دی گئی ہے، جو چیز مستحب ہے، اگر کوئی مستحب سمجھ کر کے کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، وہ دین میں متسلب ہے۔ متسلب کا مطلب ہوتا ہے شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا اور اس کی حد سے بڑھنا۔ یہ متشدد لوگوں کا کام ہے۔ امام احمد رضا نے تشدد کی تعلیم نہیں دی ہے، تسلط کی تعلیم۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، واجب کو فرض سمجھ لینا، مکروہ کو حرام کہنا، حرام کو شرک کہنا، یہ دیوبند میں ہوتا ہے، یہ ندوہ میں ہوتا ہے، یہ نجدیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ اہل سنت کا دامن اس تشدد سے پاک ہے۔ اس تسلط اور تشدد کو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے، بعض خانقاہیں بھی نہیں سمجھ پاتی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جگہ جگہ اختلاف و انتشار کی فضا قائم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تسلط پر عمل کر رہے ہیں، مگر وہ تسلط نہیں ہے، وہ تشدد ہے۔ ایسے لوگ متشدد ہیں کہ جو شریعت کی حدوں کو پار کرتے ہیں۔ اگر کوئی فاسق ہے تو شریعت اس کو فاسق ہی کہے گی، اس کو بد مذہب نہیں کہے گی۔ اگر کوئی بد مذہب ہے تو اس کو بد مذہب ہی کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب اگر کسی فاسق کو کوئی کافر کہے تو یہ تشدد ہے۔ امام احمد رضا کا دامن اس تشدد سے پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائیوں، اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں آپ سے چلتے چلتے یاد کروں گا کہ مدرسوں کی اصطلاح میں بھی بعض لوگ یہ لفظ بہت تیزی سے استعمال کرتے ہیں۔ جس نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا بددینوں وہابیوں سے دوری اختیار کی، بعض متجددین کہتے ہیں کہ یہ تو متشدد ہے، حالانکہ وہ متشدد خود ہے، ان سے بڑا کوئی متشدد نہیں ہے۔ اسے ہندوستان کے اندر ایک خانہ
رہا ہے، جہاں کھلم کھلا بات مولوی بھی اس کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور ہزاروں مرتبہ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ امام احمد رضا کے ماننے والوں کو متشدد کہتے ہیں، حالانکہ حد سے تجاوز کرنے کی بنیاد پر حقیقت میں متشدد وہی لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں اور میں آپ سے چلتے چلتے یاد کروں گا، اسلام کی دوسری تعبیر اہل سنت و جماعت ہے، اسی کی تعبیر مطلب کہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اس تعبیر میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہی وجہ ہے حضور تاج الشریعہ یہ کسی کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنا محتاط لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہلانے والے خود ہل جاتے ہیں، مگر امام احمد رضا کے اس جانشین کا جملہ اپنی جگہ پر عدل کرتا۔ کیا بات! اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسلط اور تشدد کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہنا یہ تسلط ہے، اور شریعت کی حد سے آگے بڑھنا یہ تشدد ہے۔ یہ حد بندی ہو گئی ہے، یہ کھمبے لگا دیے گئے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اس سے آگے مت آئیے۔ اب اگر آگے آ رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، حد سے جو آگے بڑھے گا وہی متشدد ہوگا۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار اسٹیج کے ایسے آبرو جو پوری دنیا میں اس وقت آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہی ہے، بتائیے کون سا ایسا فتویٰ، کون سا ایسا ارشاد ہے اس کا جو شریعت کی حد سے تجاوز کیے ہوئے ہے؟ اس لیے امام احمد رضا کے ماننے والوں پر تشدد کا الزام لگانا غلط ہے۔ تشدد وہ لوگ کرتے ہیں جو شریعت کی حدوں کو پار کرتے ہیں۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بیت کے تکبیر سننی چاہیے، بیت کے تکبیر سننا بہتر ہے، مگر ایک رہا ہزار سمجھانے کے باوجود اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہر دم تکبیر سنتے ہیں، بتائیے یہ تشدد ہے کہ نہیں ہے؟ تو تشدد یہ ہے، اور تشدد کا الزام دیا جاتا ہے امام احمد رضا کے ماننے والوں پر۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔